अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरह वाक़िया की आयत नंबर 1 ता 38 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िदतुर राफ़ियतुन इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि त्वयरिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईनुन कअमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तहसीमा
إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين صدق اللہ العظیم. ترجمہ. سورہ واقعہ مکی ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. جب ہولے گی وہ ہونے والی، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی. کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی. جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر، تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے. اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے. تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے. اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے. وہی مقرب بارگاہ ہیں چین کے باغوں میں. اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے. جڑاؤ تختوں پر ہوں گے. ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے. اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. اور بڑی آنکھ والی حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی. صلہ ان کے اعمالوں کا اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گناہگاری. ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام. اور داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں اور بلند بچھونوں میں. بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں. انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں داہنی طرف والوں کے لیے. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب سورہ واقعہ کی تفسیر شروع سے اس کی تفسیر. سورہ واقعہ مکیہ ہے سوائے آیت افا بہذا الحدیث اور آیت سلۃ من الاولین کے. اس صورت میں 3 رکوع اور 96 یا 97 یا 99 آیتیں اور 378 کلمے اور 1703 حروف ہیں. امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر شب پڑھے وہ
فاقہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، یعنی جب قیامت قائم ہو جو ضرور ہونے والی ہے، جہنم میں گرا کر دخول جنت کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اونچے تھے قیامت انہیں پست کرے گی، اور جو دنیا میں پستی میں تھے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل معصیت کو پست کرے گی اور اہل اطاعت کو بلند، حتیٰ کہ اس کی تمام عمارتیں گر جائیں گی۔ یعنی جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یہ ان کی تعظیم شان کے لیے فرمایا وہ بڑی شان رکھتے ہیں، سعید ہیں، جنت میں داخل ہوں گے۔ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یہ ان کی تحقیر شان کے لیے فرمایا کہ وہ شقی ہیں، جہنم میں داخل ہوں گے۔ نیکیوں میں دخول جنت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ ہجرت میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ ہجرت میں سبقت کرنے والے ہیں کہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں، یعنی سابقین اگلوں میں سے بہت ہیں اور پچھلوں میں سے تھوڑے، اور اگلوں میں سے مراد یا پہلی امتیں ہیں۔ معنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک کی، جیسا کہ اکثر مفسرین کا قول ہے، لیکن یہ قول نہایت ضعیف ہے، اگرچہ مفسرین نے اس کے باوجود ضعف کے جواب میں بہت سی توجیحات بھی کی ہیں۔ قول صحیح تفسیر میں یہ ہے کہ اگلوں سے امت محمدیہ ہی کے پہلے لوگ مہاجرین و انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں وہ مراد ہیں، اور پچھلوں سے ان کے بعد آنے والے احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث مرفوع میں ہے کہ اولین و آخرین یہاں اسی امت کے پہلے اور پچھلے ہیں، اور یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں، تفسیر کبیر و بحر العلوم وغیرہ، جن میں لحل، یاقوت، موتی وغیرہ جواہرات جڑے ہوں گے، حسن عشرت کے ساتھ باشان و شکو، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور و دل شاد ہوں گے، آداب خدمت کے ساتھ جو نہ مرے نہ بوڑھے ہوں نہ ان میں تغیر آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے جنت میں پیدا فرمائے۔ بخلاف شراب دنیا کے اس کے پینے سے حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر جنتی کو پرندوں کے گوشت کی خواہش ہوگی تو اس کے حسب مرضی پرند اڑتا ہوا سامنے آئے گا اور رکابی میں آ کر سامنے پیش ہوگا، اس میں سے جتنا چاہے گا جنتی کھائے گا، پھر وہ اڑ جائے گا، ان کے لیے ہوں گی۔ یعنی جیسا موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا نہ دھوپ اور ہوا لگی، اس کی صفائی اپنی نہایت پر ہے، اس طرح حوریں اچھوتی ہوں گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کے تبسم سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی زیوروں سے تقدیس و تمجید کی آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کی گردنوں کے حسن و خوبی سے ہنسیں گے کہ دنیا میں انہوں نے فرمانبرداری کی، یعنی جنت میں کوئی ناگوار اور باطل بات سننے میں نہ آئے گی۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ملائکہ اہل جنت کو سلام کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی طرف سلام آئے گا۔ یہ حال تو سابقین مقربین کا تھا۔ اس کے بعد جنتیوں کے دوسرے گروہ اصحاب یمین کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ ان کی عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں معظم و مکرم ہے، جن کے درخت جڑ سے چوٹی تک پھلوں سے بھرے ہوں گے، جب کوئی پھل توڑا جائے فوراً اس کی جگہ ویسی ہی اور موجود۔ اہل جنت پھلوں کے لینے سے جو مرصع اونچے اونچے تختوں پر ہوں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچھونوں سے مراد عورتیں ہیں۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ عورتیں فضل و جمال میں بلند درجہ رکھتی ہوں گی، جوان اور ان کے شوہر بھی جوان، اور یہ جوانی ہمیشہ قائم رہنے والی۔
मैं अपने तमाम मौजूद नाज़रीन के लिए अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियों दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला वाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मौजूद नाज़रीन से ये सलाह है कि आप सदका जारिया समझते हुए इस प्रोग्राम को ज़रूर देखा करें। ये आपके पास एक सुनहरी मौका है कि आपके पास ये वीडियो पहुँच रही है। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को खुद भी देखें, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व अकारिब को ज़रूर इस प्रोग्राम को देखने की तरगीब दें, तलकीन करें, तबलीग करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कुरान पाक के सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात के सदके हर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियों दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। और दिन क़यामत में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा